بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلباء کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 143 میں کتاب الطب والرقیہ فصل ثانی سے حدیث نمبر 4530 سے لے کر 4535 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مبارکہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. آئیے طلباء کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. وعن عوف بن مالک الاشجعی قال كنا نركي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك فقال اعرضوا علي ركاكم لا بأس بالركا ما لم يكن فيه شرك. رواه مسلم. حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، کہتے ہیں کہ ہم زمانہ جاہلیت میں جھاڑ پھونک کے ذریعے منتر پڑھا کرتے تھے. پھر جب اسلام کا زمانہ آیا تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ ان منتروں کے بارے میں کیا حکم فرماتے ہیں؟ تاجدار انبیاء نے فرمایا تم ان منتروں کو پڑھ کر مجھے سناؤ، جب تک ان میں شرک نہ ہو میں کوئی حرج نہیں دیکھتا. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. ما لم یکن فیہ شرکن، جھاڑ پھونک کون سی جائز ہے اور کون سی جائز نہیں ہے، اس کا ضابطہ تاجدار انبیاء نے بیان کر دیا کہ جس جھاڑ پھونک میں شرکیہ کلمات نہ ہوں وہ جائز ہے اور جس میں شرکیہ کلمات ہوں وہ ناجائز ہے. ایک حکایت ذکر کرتے ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب میں اسے نقل کیا ہے کہ شیخ ابوالقاسم قشیری بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ میرا بچہ شدید بیمار ہوا، یہاں تک کہ ہم ان کی زندگی سے مایوس ہو گئے. اسی دوران شیخ ابوالقاسم قشیری کہتے ہیں میں نے نبی کریم کو خواب میں دیکھا. میں نے بچے کی بیماری کی شکایت کی. تاجدار انبیاء نے فرمایا کہ تم آیات شفا سے کیوں غافل ہو رہے ہو؟ میں جب بیدار ہوا تو میں نے قرآن کریم نے آیات شفا کو تلاش کیا جو کل 6 آیات ہیں. اس کو میں نے کاغذ پر لکھا اور دھو کر بچے کو پلا دیا. بچہ فوراً ایسے اٹھ کھڑا ہوا گویا اس کے پیروں کا بند کھول دیا گیا ہو، اور وہ 6 آیات یہ ہیں وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، یہ پہلی آیت ہے. وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، یہ دوسری آیت ہے. يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ وَشِفَاءٌ لِلنَّاسِ، یہ تیسری آیت مقدسہ ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ چوتھی آیت مقدسہ ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یہ پانچویں ہے. قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، یہ 6ویں آیت مقدسہ ہے. گویا ان 6 آیات شفا سے نظر بد کا علاج تاجدار انبیاء نے بتا دیا. اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق فلو كان شيء سابق القدر سبقته العين وإذا اغتسلتم فاغسلوا. رواه مسلم. حضرت ابن عباس نبی کریم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا نظر بد حق ہے، یعنی نظر کا لگنا ایک حقیقت ہے. اگر تقدیر پر سبقت لے جانے والی کوئی چیز ہوتی
تو وہ نظر ہی ہوتی، اور جب تم سے دھونے کا مطالبہ کیا جائے تو تم دھو۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ العین حق، یعنی نظر بد کا لگنا حق ہے اور یہ حقیقت ہے، یہ کوئی وہم اور توہم نہیں ہے۔ دیکھنے والوں کی آنکھوں میں کبھی کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو اس کا اثر منظور الیہ تک پہنچ جاتا ہے اور وہ متاثر ہو جاتا ہے، گویا آئین کی آنکھوں سے وائرس کی صورت میں ایک زہریلا مادہ نکلتا ہے اور جراثیم کی صورت میں جا کر منظور الیہ کے جسم سے پیوست ہو جاتا ہے اور اثر کرتا ہے۔ جس طرح بعض سانپوں کی آنکھوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ اثر رکھا ہے کہ وہ اپنی نظر اور نگاہ کے ذریعے منظور الیہ کی طرف اپنا زہر منتقل کر دیتے ہیں۔ معتزلہ کہتے ہیں نظر بد لگنا کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ صرف انسانی وہم ہے، کیونکہ تقدیر میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہی ہوتا ہے۔ نظر بد کا دخل تقدیر میں نہیں ہو سکتا، جبکہ علماء حق فرماتے ہیں کہ معتزلہ کا یہ خیال بالکل غلط ہے اور نظر کا لگنا حقیقت اور قرآن سے ثابت اور احادیث میں اس کی بڑی وضاحت ہے۔ باقی نظر بد اور تقدیر کے مابین کوئی تضاد نہیں، بلکہ خود نظر بد یہ مقدرات الہیہ میں سے ہے۔ سابق القدر، یعنی اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب تقدیر الہی کے دائرہ میں ہے، کوئی چیز تقدیر کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔ بالفرض اگر کوئی چیز ایسی ہوتی کہ وہ تقدیر کے دائرے کو توڑ کر آگے نکل سکتی تو وہ نظر بد ہوتی، لیکن تقدیر کے دائرے سے کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے۔ وَإِذَا اغْتُسِلْتُمْ، یعنی اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کی نظر لگ جاتی ہے اور لوگوں میں معروف و مشہور ہے اور اس کی نظر کسی کو لگ گئی تو دیگر علاجوں کے علاوہ تاجدار انبیاء نے یہ علاج بتایا ہے کہ آئین سے مطالبہ کیا جائے کہ تم غسل کر کے پانی کو کسی جگہ میں محفوظ کر لو اور پھر منظور الیہ وہ پانی سے غسل کر لے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ آئیے طلبہ کرام اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس بات کی فصل ثانی کی پہلی حدیث 4532 کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ عن اسامہ بن شریک قال قالوا یا رسول اللہ افنتداوى قال نعم یا عباد اللہ تداووا فإن اللہ لم يدع داء الا ودع له شفاء غیر داء واحد الحرم، رواہ احمد و ترمذی و ابو داود۔ حضرت اسامہ بن شریک کہتے ہیں بعض صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم بیماری میں دوا اور علاج کریں؟ آپ تاجدار انبیاء نے فرمایا ہاں اے اللہ کے بندو، دوا اور علاج کرو، کیونکہ اللہ نے کوئی ایسی بیماری پیدا نہیں کی جس کی شفا نہ رکھی ہو علاوہ ایک بیماری کے، اور وہ بڑھاپا ہے۔ یہ ترمذی، ابو داود اور احمد کی روایت ہے۔ افنتداوى کے حوالے سے بتا رہے ہیں صحابہ نے عرض کیا کیا ہم کوئی دوائی استعمال کریں؟ تاجدار انبیاء نے اس کا جواب دیا کہ علاج کرو، اللہ کی طرف سے ہے علاج، اللہ نے ہر بیماری کے لیے دوا نازل فرمائی ہے، یہ خود تقدیر کا ایک حصہ ہے۔ ہاں بڑھاپا ایسا مرض ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے یہ سوال اس لیے کیا تھا، ان کے نزدیک یہ تھا کہ شاید علاج کرنا یہ تقدیر الہی کے منافی ہوگا یا توکل کے خلاف ہوگا۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ وعن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكرهوا مرضاكم على الطعام فإن الله يطعمهم ويسقيهم، رواه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي هذا حديث غريب۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا اپنے مریضوں کو زبردستی نہ کھلاؤ، کیونکہ ان کو اللہ تعالی کھلاتا اور پلاتا ہے۔
یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔ ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اپنے مریضوں کو زبردستی نہ کھلایا پلایا کرو۔ انسانی جان کی بقا کے لیے صرف غذا نہیں ہے، یہ تو ظاہری اسباب میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے تو کسی غیبی ذریعہ سے انسان کو زندہ رکھ سکتا ہے۔ مثلا مریض ہے اور اگر وہ ظاہری غذا نہیں کھا سکتا تو اس کو مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بقا کا غیبی انتظام فرمایا ہے۔ وہ اس طرح کہ مریض کے جسم کی رطوبت پگھل جاتی ہے اور مریض کی غذا کے کام آتی ہے، تو اللہ رب العزت اس کو غیب سے کھلا پلا رہا ہے۔ تم اس کو مجبور نہ کرو، الٹا نقصان کر بیٹھو گے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کوا اسعد ابن زرارۃ من الشوکۃ، رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب۔ حضرت انس راوی ہے، کہتے ہیں نبی کریم نے سعد بن زرارہ کے جسم پر سرخ بادہ کی بیماری کے علاج کے لیے انہیں داغ دیا۔ اس روایت کو ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں سرخ بادہ کے علاج کا تذکرہ ہے۔ الشوکہ وہی حمرۃ تعل الوجہ والجسد، یعنی شوکہ اس سرخی کا نام ہے جو چہرہ اور جسم پر حاوی ہو جاتی ہے۔ اس کو اطباء سرخ بادہ کہتے ہیں۔ جسم کی ایک جگہ سے ابتدا ہوتی ہے، پھر پورے جسم میں یہ بیماری پھیل جاتی ہے۔ اس کو سرخ بادہ کہتے ہیں، شاید پشتو میں اس کو لمبا کہتے ہیں۔ یہ بہت سخت قسم کی بیماری ہے۔